بابا پلیز مت مارے۔ وہ آج بھی شدت سے گریا سے چیخنے اور اس نے رحم مانگ رہی تھی، جو آج بھی ظالم بنے اس کے وجود کو بیلٹ سے داغدار کر رہے تھے۔ بابا رحم کھائے۔ زمین پر گرے اس کے تڑپتے وجود نے ہاتھ جوڑتے ان سے رحم کی اپیل کی، جو رد کر دی گئی۔ رحم کھاؤں تجھ پر؟ تو میری نافرمانی کرے اور میں رحم کھاؤں؟ باپ کا قرضہ تجھ سے اتارا نہیں جا رہا۔ یکدم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے بال چکڑتے دھاڑے۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو کہنے کو تو اس کا باپ تھا، لیکن ایک شیطان صفت انسان تھا جسے غرض صرف اپنے آپ سے تھی۔ تو جائے گی سیٹھ کے پاس، مجھے میرے سر سے قرضہ اتارنا ہے، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اسی لیے تجھے دے کر میں اپنا قرض اتاروں گا۔ اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیتے وہ اسے اپنے مکرو عزائم سے آگاہ کر رہے تھے، جسے سننے کے بعد اس نازک جان ادھڑی ہوئی لڑکی کا دل کیا زمین پر پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا کبھی کوئی سگا باپ اپنی بیٹی کو بیچنے کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے؟ میں نہیں جاؤں گی بابا، اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جائے گی تو؟ میری بات کی نفی کرتی ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی تو۔ جائے گی تو، سمجھی؟ اس کی بات سنتے شدید طیش میں آتے وہ آپے سے باہر ہوتے، اسے پھر بیلٹ سے وار کرتے، اس کی چیخیں بلند کروانے کا باعث بنے تھے۔ آج پھر اس چھوٹے سے گھر سے آتی نسوانی دل سوز چیخوں کو سنتے ہمسائے اپنا دل تھام کر اس لڑکی کے لیے دعا گو ہوئے تھے۔ اینم نے اپنے بکھرے وجود کو سنبھالتے دیوار سے ٹیک لگائی۔ پورے بدن پر بیلٹ کے نشانات سب تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ یہ ستم سہنے کو تو اسے عادت ہو گئی تھی، لیکن اب اس پر ظلم کی انتہا کی جا رہی تھی۔ اسے کسی ظالم جابر شخص کے آگے بیچا جا رہا تھا۔ رفیق صاحب شراب اور جوئے کی لت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ بھول گئے تھے جس پر اپنی درندگی اتار رہے ہیں وہ ان کی اپنی بیٹی ہے۔ اب بھی وہ کسی سیٹھ عباس سے لیے گئے قرضے کے عوض اسے پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ انم کا دل کیا کہ دھاڑے مار مار کر روئے اس ستم ظریفی پر، لیکن اشکوں نے بہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنے پاس پڑے صندوق کو کھولتے اس نے وہ پائل نکالتے اپنے سینے سے لگائی، جیسے تپتی دھوپ میں تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو۔ بالکل ویسے ہی یہ پائل اور اس سے جڑی یادیں اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی مانند تھی۔ اپنے باپ کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ اپنی بے بسی محسوس کرتے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس نے بےتابی سے اپنے ہاتھ میں تھامی پائل پر اپنے لب رکھے۔ وہ اسے مار مار کر ادھمرا تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سیاہ گھٹور جیسی آنکھوں میں بے بسی لیے وہ دیوار سے سر ٹکائے پائل ہاتھ میں تھامے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ تم تو میری دوست ہونا، وہ 6 سالہ بچہ اس بچی کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ بچی اس کی دی گئی چاکلیٹ کھانے میں مگن اسبات میں سر ہلا گئی۔ پھر تم میرے ساتھ میرے گھر کیوں نہیں چلتی؟ اس بچوں نے آنکھوں میں جگنوں کی مانند چمک لیے اس سے پوچھا۔ میں تمہارے گھر آؤں گی تو میرے بابا مجھے ماریں گے نا؟ اس بچی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پیٹتے جیسے اپنے دوست کی کمکلی پر افسوس کیا۔ میں تمہیں بچا لوں گا، وہ بچہ بہادری سے بولا۔ تم کیسے بچاؤ گے؟ تم تو ڈرتے ہو خود، وہ بچی کھلکھلا کر ہنستے اس کا مذاق بنا گئی۔ اوفو، میرے بابا بلا رہے ہیں، میں جا رہی ہوں، پھر آؤں گی ملنے تم سے۔ اپنے باپ کی آواز سنتے وہ بچی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے خوفزدہ لہجے میں کہتی وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگی۔ جب اپنے قدموں میں آتے پتھر کو نہ دیکھتے وہ زمین پر گری۔ آرام سے نین، وہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھا، پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ آج پھر ماضی کی دھندلی یادوں نے خوابوں میں قبضہ جمایا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے دیوار کی گھڑی میں وقت دیکھا جو صبح کے 9 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ بھوری آنکھیں میچتے اس نے خواب کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ اگلے ہی پل وہ کمفرٹر اپنے وجود سے ہٹاتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دراز قد، مضبوط جسامت، سفید رنگت اور تیکھے نقوش کا حامل سیٹھ عابس، مغروریت اور سنجیدگی جس کی ذات کا خاصہ ہے۔ کچھ وقت پہلے ہی اپنی پڑھائی مکمل کرتے پاکستان آیا تھا۔ خوبرو چہرہ اس وقت سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے 10 بجے تک اپنے دوست سے ملنے جانا تھا۔ فریش ہونے کے
ایوز وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ چادر کے حالے میں چھپی وہ عالیشان حویلی کے وسیع لاؤنج میں ایک کونے سے کھڑی اپنے آنسوؤں پر بند باندھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ کیوں لائے ہو اسے یہاں رفیق؟ مردانہ آواز لاؤنج میں چھائی دبی اس خاموشی کو توڑ گئی تھی۔ اینم کا وجود لرز اٹھا اس آواز پر۔ سیٹھ، میں اسے آپ کے پاس گروی رکھنے آیا ہوں۔ جو قرضہ میں نے آپ سے لیا ہے اس کے عوض اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں اسے لے جاؤں گا۔ رفیق ہاتھ باہم جوڑے دھیمی آواز میں سانسیں بھرتے اس جاندار کو کسی بے جان چیز کی مانند گروی رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اینم جانتی تھی وہ کبھی اسے واپس نہیں لے کر جائے گا۔ پیسوں کا بندوبست ہو بھی گیا تو وہ ان پیسوں کو اپنی شراب اور جوئے میں وقف کرنا زیادہ ضروری سمجھے گا، نہ کہ اس کی ذات کو اس زندان سے رہائی دلوانے میں۔ سیٹھ عباس نے سر تا پیروں سے غور سے دیکھتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ چل ٹھیک ہے، جب پیسے ہو جائیں تو آنا، اس سے پہلے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ چل اب چلتا بن۔ سیٹھ عباس نے کرخت لہجے میں حقارت سے رفیق کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی بخشی پر خوش ہوتے بے حس بنا پلٹ گیا تھا۔ پلیز بابا مت جائیں، مجھے ساتھ لے جائیں، پلیز بابا، میں بیٹی ہوں آپ کی، رحم کھائیں بابا۔ سیٹھ عباس کی بات سنتے اینم کی سانسیں سینے میں اٹک سی گئی تھیں۔ اپنی عزت کے داغدار ہونے کا احساس شدت سے اس کے گرد لپیٹ کر اسے مجبور کر گیا کہ اس بے حس شخص سے رحم کی بھیک مانگنے پر رفیق صاحب کا بازو تھامے وہ التجائیہ لہجے میں ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، جنہوں نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کے بال جکڑے تھے۔ خاموش رہ لڑکی، یہی بہت ہے کہ سیٹھ تجھے گروی رکھنے پر راضی ہو گیا ہے۔ مر اب یہاں، صاحب یہ آج سے آپ کی ہے۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑے اس کے سر کو جھٹکا دیتے کہتے رفیق صاحب نے اس کے نازک لرزتے وجود کو بے دردی سے پھینکا تھا۔ اینم اس سے قبل چیختے ہوئے زمیں بوس ہوتی، دو مضبوط بازو اس کے گرد بنتے بے ساختہ اسے اپنے توانا مضبوط چوڑے سینے سے لگا گئے تھے۔ خوف کی شدت سے کانپتا لرزتا بدن لیے وہ اپنی آنکھیں بند کیے۔ اس شخص کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے سسکی بھر گئی تھی، چادر وجود سے ڈھلک کر زمیں بوس ہوئی تھی۔ بھورے گھنے بال کسی آبشار کی مانند اس کی پشت پر بکھرتے، کچھ لٹیں اس کے سطح چہرے کا احاطہ کرتے مقابل کو ساکن کر گئی تھی۔ وہ یکٹک اس کی بند لرزتی گھنی پلکیں، اس کی سرخ چھوٹی سی ناک جس میں ایک باریک سا تارکول کر کے ڈالا ہوا تھا، گلابی بھرے بھرے کپ کپاتے لب دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ اس کے بازوؤں کے گھیرے میں مقید لڑکی کسی پری سے کم نہ تھی۔ اس کی سراہی دار سفید گردن کے عین درمیان میں موجود اس دل کو دیکھتے مقابل ٹھٹکا تھا۔ آپس بیٹا، چھوڑو اسے، باندھی ہے یہ۔ سیٹھ عباس حقارت سے اینم کے وجود کو اپنے خوبرو بیٹے کے حصار میں دیکھتے گویا ہوئے۔ ان کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹک گئی تھی۔ اینم ان کی حقارت میں ڈوبی آواز سنتے اپنے لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ گئی، جبکہ رفیق صاحب وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ اینم نے اپنی آنکھیں کھولتے اس شخص کو دیکھنا چاہا جس نے اس کے گرد حصار باندھتے اسے زمیں بوس ہونے سے بچایا تھا۔ بھوری آنکھیں جو گھنی پلکوں سے لبریز تھی، ماتھے پر بے فکری سے گھرے بال، کھڑا ستواں ناک، انابی لب جو مقابل کی سگریٹ نوشی کی نشاندہی کر رہے تھے، گندمی رنگت تیکھے نقوش کا مالک، سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس یہ شخص ایک لمحے، فقط ایک لمحے کے لیے اینم کے دل کی دھڑکن بڑھانے کا سبب بنا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے وجود سے اٹھتی حواسوں پر طاری ہونے والی خوشبو کے حصار سے نکلتی اس سے دور ہوئی تھی۔ عابس نے اسے یوں دور ہونے پر جبڑے بھینچے اسے دیکھتے زمین پر گری اس کی چادر اٹھاتے اس کے گرد ڈالتے اسے دیکھا تھا۔ اینم کی آنکھوں میں حیرت ابھری اس کی اس حرکت پر۔ بانو اسے لے کر اندر جاؤ، اس کی سرد آواز سنتے ایک کونے میں کھڑی بانو اینم کے پاس آتے اس کے گرد حصار باندھے اسی لیے حویلی کے اندر جانے پڑی تھی۔ پائل کی چھن چھن کی آواز سنتے عابس نے بے ساختہ اس کے آگے بڑھتے قدموں کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے برخوردار آپ؟ سیٹھ عباس نے اس کی نظروں کا مرکز اینم کو دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عابس نے ان کی جانب خاموش نظروں سے دیکھا۔ اگر چاہیے تو رکھ لو،
سیٹھ عباس نے بے باکی سے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ دے دیں گے اسے مجھے؟ عابس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ دل بہلانے کے لیے چاہیے تو لے لو۔ آج تک تمہاری کوئی خواہش رد کی ہے کیا؟ سیٹھ عباس نے اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھیج دیں اسے میرے کمرے میں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے عباس صاحب نے ملازمہ کو اشارہ کیا، جو ان کے اشارے پر سر ہلاتے اس کی طرف چل پڑی جہاں اینم گئی تھی۔ چلو لڑکی، تمہیں عابس صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آتے دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھی اینم کو دیکھتے نخوت سے کہا۔ اینم نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ خوبصورت ہونا تم، چل گیا تمہارا چکر صاحب جی پر، اب اٹھو۔ وہ ملازمہ اس کے شفاف حسن سے حسد کھاتی تنزیہ کہتی اس کا بازو جکڑے اسے زمین سے اٹھا گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، میں نہیں چاہوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ جو عابس کے یوں اس طرح اسے چادر اڑانے والے منظر کو یاد کرتے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو یہاں کوئی تو تھا جس میں انسانیت باقی تھی۔ اب اس کے بلاوے پر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ملازمہ اس کی آہو بقا کو نظر انداز کرتی اسے لیے عابس کے کمرے کے باہر آتے دروازہ نوک کر گئی۔ اگلے ہی پل اندر سے اجازت ملتے وہ اینم کے چیختے چلاتے وجود کو دھکا دیے دروازہ بند کر گئی تھی۔ کھولو پلیز، ایسا نہیں کرو۔ اینم بند دروازے کو پیٹتے ہوئے چیخے۔ رو رو کر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ مسلسل رونے اور مار کے باعث اس کے وجود میں سکت نہ تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر پاتی۔ وہ بے بسی کے احساس سے اپنے بال مٹھی میں جکڑے پلٹی۔ سامنے ہی وہ خوبرو شخص صوفے پر شان سے بیٹھا گہری نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اینم ہاتھ جوڑتے اس سے راہ فرار حاصل کرنے کی التجا کرنے لگی۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ عابس نے اسپاٹ لہجے میں اسے اپنے پاس بلایا۔ اینم نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز جانے دو، مجھے میری عزت بہت پیاری ہے، مجھ سے میری عصمت مت چھینو، مجھے جانے دو۔ اینم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑائی۔ عابس نے اسپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اگلی ہی پل اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب بڑھا۔ اینم اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی جب اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ پلیز، عابس خود سے ایک قدم کی دوری پر دیکھتے اینم خوفزدہ آواز میں محض اتنا ہی بول پائی۔ عابس نے ایک قدم کی دوری کو مٹاتے اس کے بے حد نزدیک آتے اس کے گرد ہاتھ رکھتے اس کی فرار کی راہیں مسترد کی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ خوفزدہ ہرنی کی مانند اس کی پھیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گویا ہوا۔ اینم نے چادر کو مٹھیوں میں دبوچا۔ اینم کانپتی آواز میں اپنا نام بتاتے اپنی نظریں جھکائیں۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کا چہرہ جلسا رہی تھی۔ عابس اس کا نام سنتے مسکرا گیا۔ رونا مت، اب بنا کسی چوں چرا کے وہاں جا کر سو جاؤ اور بے فکر رہو، تمہاری عزت محفوظ ہے اور میرے ہوتے ہوئے محفوظ ہی رہے گی۔ عابس کے کہنے پر اینم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ عابس اس کی نظروں کے ان تاثرات کو دیکھتے پہلو میں موجود اپنا تیز دھڑکتا دل سنبھالتا رہ گیا۔ اس طرح مت دیکھو، اگر کوئی گستاخی سرزد ہو گئی تو میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں بچوں گا، نہ تم اپنے آپ سے۔ اگر نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان کچھ ہو تو بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ اس کا گال نرمی سے تھپکتے سنجیدگی سے کہتے وہ اسے وارن بھی کر گیا تھا۔ اینم نے اس کی بات کے بدلے جھرجھری سی لی تھی۔ حیرت در حیرت وہ اسے سونے کے لیے کہہ رہا تھا، کہیں اس کے سونے کے بعد اس کا فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اینم کی آنکھوں میں واضح خوف ابھرا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کو پڑھتے عابس ہلکا سا مسکرایا۔ فکر نہیں کرو، میں خود پر ضبط کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم مزید یہاں کھڑی رہیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں۔ عابس اس سے دور ہوتے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اینم اس کی بات سنتے تیزی سے بیڈ کی جانب جاتے لیٹے اپنے آپ کو مکمل کمفرٹر میں گم کر گئی تھی۔ کچھ یوں کہ چاروں جانب سے کمفرٹر اپنے نیچے دبایا ہوا تھا کہ عابس اس تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا۔ عابس اس کی احتیاطی تدبیر پر مسکراتے ہوئے واپس صوفے پر براجمان ہوتے اس کے لرزتے وجود کو دیکھنے لگا جو کمفرٹر میں ڈوبا باقاعدہ لرز رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نازک وجود میں ہلچل ہوئی
اور کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹتے اس کی گردن تک عیاں کر گیا۔ عابس جو اس کے لرزتے وجود کو لے کر سوچوں کی دھاروں میں الجھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی دم ساتھ گیا۔ اس کے حسین چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ گلابی لب ذرا سے واہ ہوئے چھوٹی چھوٹی سانس بھرتے عابس کی سانسوں کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بن بیٹھے تھے۔ نظریں اس کے چہرے سے سرکتے اس کی دودھیا گردن کے بیچوں بیچ موجود اس سیاہ دل پر آن ٹھہری تھی۔ عابس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ضبط کے باندھے گئے تمام بندھن ٹوٹتے وہ اس سے اپنی نظریں پھیر گیا۔ عین اسی وقت اطراف میں گونجتی فجر کی اذان نے اسے صبح ہونے کی نوید سنائی تھی۔ عابس وضو کرنے کے غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا، وہ بیڈ پر بیٹھی خوفزدہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ عابس کو دیکھتے وہ نظریں جھکا گئی۔ رات وہ اس نرم بستر پر اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ اسے اب شرمندگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نماز ادا کر کے آ رہا ہوں، تم نماز ادا کرتے کمرے میں رہنا، اس کے بعد شہر جانا ہے۔ عابس نے اسے حکم دیتے باہر کی راہ لی۔ شہر کیوں جانا ہے؟ اسے باہر جاتا دیکھ تیزی سے گویا ہوئی۔ دل جو اس شخص کی اتنی عنایتوں پر قدرے پرسکون ہوا، پھر خوف سے دھڑکا۔ پتہ چل جائے گا، عابس نے بنا پلٹتے جواب دیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انم نے واش روم کی راہ لی۔ جائے نماز پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے وہ اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کئی بار سنتی آئی تھی کہ سیٹھ عباس ظالم جابر انسان ہے، اس کے باعث اسے اپنی عزت کے چھن جانے کا خوف لاحق تھا، لیکن عابس ان کی اولاد ان سے قدرے الگ تھا۔ عابس جب کمرے میں آیا تو وہ اپنی سیاہ شال میں لپٹی سکڑی سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو، عابس نے اس کے قریب آتے اسے چلنے کا کہا۔ انم جو کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے اپنے آگے آنے والی زندگی کی بابت سوچ رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہی ہوش میں آئی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو باندھی تھی، اب اس شخص کی یہی بہت تھا کہ اب تک اس کی عزت محفوظ تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ عابس کے ہم قدم ہوئی۔ کمرے سے باہر نکلتے وہاں کام کرتی ملازمین کی نظریں اسے خفت میں مبتلا کر گئیں۔ وہ جن نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ان نظروں کا پس منظر سمجھتے انم کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو عابس اسے؟ ابھی وہ حویلی کا لاؤنج پار کرتے جب عباس صاحب کی آواز سنتے عابس رکا۔ شہر لے کر جا رہا ہوں، عابس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ عباس صاحب نے اپنے تئیں ابرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ بابا آپ نے اسے میرے حوالے کر دیا ہے، اب میں اسے جہاں بھی لے کر جاؤں وہ میرا سر درد ہے۔ آپ کیوں مجھ سے سوالات کر رہے ہیں؟ عابس کو ان کا سوال کرنا ناگزیر گزرا۔ باندھی ہے یہ، اسے باندھی ہی سمجھنا بیٹا، دل بھر جائے تو واپس حویلی پھینک دینا۔ ان کی نظریں جیسے عابس کو وارن کر رہی تھیں۔ انہوں نے باور کروایا تھا کہ اس کی اینم باندھی ہے۔ عابس نے بنا جواب دیے قدم آگے بڑھائے، جبکہ اینم کے اشکوں میں روانی آئی۔ اپنے لیے ایسی غلاظت بھرے لفظ سننے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئی؟ کاش اس کا باپ بیلٹ سے مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا، لیکن اس کی جھولی میں موت ڈال دیتا، یوں تو نہ کرتا۔ عابس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ اینم خاموشی سے اس کی جانب بھیگی نگاہوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھی۔ عابس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عابس صاحب کے لفظ دماغ میں گردش کرتے اسے اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ کیا وہ اس شہر اپنا دل بہلانے کے لیے لے کر جا رہا تھا؟ اینم کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ یکدم عابس نے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ایک مسجد کے آگے گاڑی روکی۔ اترو گاڑی سے۔ عابس کی آواز سنتے اینم نے نفی میں سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دیں، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، پلیز کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے کسی کا دل بہلانے کا سامان نہیں بننا، میری عزت کو محفوظ رہنے دیں، ایک یہی قیمتی شے میرے پاس موجود ہے، اسے مت چھینے، رحم کھائیں خدا کے لیے۔ عابس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے وہ اس سے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ عابس نے اس کے بہتے آنسو اور جڑے ہاتھ دیکھتے لب سختی سے بھینچے تھے۔ تمہاری عزت محفوظ رہے گی، یہ وعدہ ہے میرا، گاڑی سے اترو، ہم نکاح کریں گے یہاں۔ عابس نے جیسے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ اینم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ نکاح کروں گا میں تم سے، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا۔ عابس نے مضبوط لہجے میں اسے جواب دیا۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے جانے دیں، میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی، مجھے نکاح نہیں کرنا۔ اینم نے نفی کی۔ تم یہاں سے کہیں بھاگ جاؤ، بابا تم تک پہنچ جائیں گے۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گی تو تمہاری عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تم جانتی ہو اگر کل میں تمہیں خود کے پاس نہیں بلاتا تو شاید تم اس طرح اپنی عزت کی چادر اوڑھے میرے پاس موجود نہ ہوتی۔ مجھے دل بہلانا ہوتا تو بہلا چکا ہوتا۔ کل میرے پاس موقع بھی تھا اور دستور بھی۔ تمہارے پاس فقط اب ایک ہی راستہ ہے، میرے نکاح میں آتے اپنی عزت کی حفاظت مجھے سونپ دو، یا اس حویلی میں باندھی بن کر رہتے پل پل اپنی عزت کے چھن جانے کا خوف محسوس کرو۔ عابس نے سنجیدگی سے اس کے سامنے ساری بات رکھتے اس کا چہرہ دیکھا جو اس کی آخری بات سنتے متغیر ہوا تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عابس نے اس کے چہرے پر پرسوچ تاثرات دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ اینم نے ان کی جانب دیکھتے حامی بھری۔ سچ تو کہہ رہا تھا وہ۔ اس حویلی میں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی، جبکہ یہ شخص کل سے نہ صرف اسے بچا رہا تھا بلکہ اس کی نظروں سے ہوس اور غلاظت بھی مفقود تھی۔ عابس نے گاڑی سے باہر نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کے ہمراہ مسجد کی راہ لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس شخص کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ اینم سے اب وہ اینم عابس بن گئی تھی۔ اینم نے نم نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نکاح کی مدت کب تک تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نکاح کی مدت کب تک کی ہے؟ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اینم نے اس سے نم آواز میں پوچھا۔ عابس جو گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی جھکی پلکیں دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ابھی ابھی تو زوجیت میں آئی ہو، ابھی سے آزادی کی چاہ ہونے لگی؟ عابس کے لہجے میں ذرا سا طنز کا عنصر شامل تھا۔ اینم نے نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا میرا کوئی جوڑ نہیں، آپ نے میری عزت کی حفاظت کی خاطر یہ نکاح کیا ہے، کوئی دلی وابستگی تو ہے نہیں۔ اینم کے پوچھنے پر وہ اس کی سڑک سے نظریں ہٹاتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دل وابستگی میں زیادہ وقت تو نہیں لگتا، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، ویسے روحیں یکجان ہو جاتی ہیں۔ خیر، جیسے ہی تمہارا باپ پیسے دے جائے گا ویسے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسٹیئرنگ پر انگلیوں سے دھن بجاتے اس نے عام انداز میں کہا۔ نہ جانے کیوں اینم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے تو وہ شخص اس کی روح و جسم کا مالک بن بیٹھا تھا اور اب اسے آزاد کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اگر میرے بابا کبھی واپس نہیں آئے تو پھر؟ اینم جانتی تھی اس کا باپ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مستقبل کی نہیں سوچو، حال پر دھیان دو۔ ویسے یہ پائل ایک ہی ہے؟ عابس نے اس کے جھرکتے اس کے ایک پاؤں میں پہنی پائل کی جانب دیکھا۔ ایک کسی کے پاس رہ گئی ہے۔ اینم نے بے ساختہ جھکتے پائل کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کون تھا وہ؟ عابس نے جاننا چاہا۔ تھا ایک دوست، اینم نے آہستگی سے بتایا۔ تھا مطلب لڑکا تھا کوئی؟ عابس نے تھا پر زور دیتے پوچھا۔ اینم نے فقط خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ تھا بچپن میں، اب نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے۔ کچھ پل خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے وضاحت کیوں دی، شاید ان کے مابین بننے والے اس نئے رشتے کے سبب، اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ عابس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آئے گا، وہ تو بھول بھی گیا ہوگا مجھے۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ عابس نے محض سر کو خم دیتے ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ شہر کے پوش علاقے میں عابس کی گاڑی رکی۔ اینم نے گاڑی کے شیشے سے باہر اس خوبصورت چھوٹے سے گھر کو دیکھا۔ عابس نے گاڑی روکتے، گاڑی سے اترتے اس کی جانب آتے، اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اینم نے اس کی پیشکش پر کشمکش سے اس کی جانب دیکھا، آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ میں دبایا۔ ایک عجیب سے احساس تلے ان دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑکے تھے۔ اس کمرے میں جاتے فریش ہو جا۔ عابس نے گھر کے اندر آتے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اینم اس بات میں سر ہلاتے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عابس نے اس کی پشت کو تکتے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ وہ اس کے لیے آن لائن کچھ ملبوسات منگوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اینم نے کمرے میں آتے چاروں جانب اپنی نظریں گھماتے اس کمرے کا جائزہ لیا تھا۔
ہر آسائش سے پوری یہ کمرہ نفاست سے سجا تھا۔ اس کی نظر بیڈ کی دیوار پر لگی ان لارج سائز تصویر پر پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ شخص چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ جب یہ تصویر کیمرے کی آنکھ میں قید کی گئی تھی، اینم کا دل بے ساختہ شدت سے دھڑکا۔ وہ یکٹک اس کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھا۔ اینم نے ہوش میں آتے جھرجھری لی۔ وہ کیوں اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی؟ اس نے ایک نہ ایک دن تو اسے چھوڑ ہی دینا تھا۔ اینم نے خود اذیتی سے سوچتے واش روم کی راہ لی۔ جدید طرز پر بنے اس واش روم کو دیکھتے وہ اپنے ہونٹ چبا گئی تھی۔ منہ دھونے کے غرض سے اس نے نل کھولنا چاہا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اینم ہونٹ چباتے پیچھے ہوئی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ گرتے وقت اس کا ہاتھ شاور بٹن پر لگ گیا تھا۔ یکدم اس کے اوپر ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ برسی۔ زمین پر بیٹھے اپنی کمر سے اٹھتے درد کو ضبط کرتے وہ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی محسوس کرتے بوکھلا اٹھی۔ نہ اس سے زمین سے اٹھا جا رہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شاور کو بند کیسے کرے۔ آبس! کچھ سمجھ نہ آتے وہ بلند آواز میں آبس کو پکار بیٹھی۔ آبس جو اس کے لیے جوس لیتے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا، اس کی چیخ سنتے قدموں کی رفتار میں تیزی لے آیا۔ جوس کا گلاس کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھتے آبس نے واش روم کے کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے بنا جھجکے قدم اندر داخل کیا۔ سامنے ہی وہ زمین پر بیٹھی بار بار اپنے چہرے پر گرتا پانی صاف کرتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کپڑے گیلے ہوتے اس کے بدن سے چپکتے اس کی رعنائیوں کو واضح کر رہے تھے۔ شال اس کی ایک طرف پڑی تھی۔ آبس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ اسے مشکل ہوا اس حسین سراپے سے نظریں ہٹانا۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ مدد کریں میری، میں گر گئی ہوں۔ اینم اسے خود کی جانب دیکھتے اپنے حلیے کے سبب خفت زدہ ہوتی خفگی سے بولی۔ آبس جو یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا، ہوش میں آتے اس کی جانب ایک ہی جسم میں آتے اسے اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ اس اچانک افتاد پر اینم کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے آبس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتے خود کو گرنے سے بچاتے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک الگ تاثر جنم لے رہا تھا۔ وہ اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اینم کی رنگت سرخ ہوئی۔ آبس نے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے مزید اپنے نزدیک کیا، اتنا کہ اینم کی ناک اس کی ناک سے جا ٹکرائی۔ اینم کا وجود اس کا لمس محسوس کرتے سنسنا اٹھا۔ اس کی پلکیں لرزتے آرس پر سایہ فگن ہو گئی۔ آبس نے اسے یوں ہی بازو میں بھرے شاور بند کیا اور اس کے لیے واش روم سے باہر آیا۔ بیڈ کے پاس آتے اس نے نرمی سے اس کے وجود کو بیڈ پر لٹاتے اس کے بھیگے سراپے سے نظریں چراتے الماری کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ میرے کپڑے ہیں، تم یہ بدل لو، تھوڑی دیر تک تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچ جائے گی۔ آبس نے نظریں اس سے چراتے اس کے پاس اپنے کپڑے رکھے۔ وہ اپنے حلیے کے سبب اس سے رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ آبس کی نظریں بے لگام ہوتے اس کے پچھلے گہرے گلے سے جھانکتی شفاف گردن پر موجود ان زخموں کے سرخ نشان پر پڑی۔ آبس کے ماتھے پر بل اود آئے۔ نشانوں کی حالت دیکھتے وہ سمجھ گیا یہ نشان زیادہ پرانے نہیں۔ جبڑے سختی سے بھیجے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اینم نے اس کے جاتے اپنے آرس پر ہاتھ رکھتے اپنا حلیہ دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے آرس سے بھاپ نکل رہی ہو۔ رنگت سرخ اناری ہو گئی تھی۔ اس نے آبس کے دیے گئے کپڑے پہنتے اپنے بھیگے بالوں کو پشت پر پھینکتے بیڈ پر ایک کونے میں بیٹھتے اپنی ٹانگوں میں منہ چھپایا تھا۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بیڈ پر نیند دراز ہوتے گہری نیند میں غرق ہو گئی۔ آبس اس کے کپڑے لیے کمرے میں آیا تھا جب اس کی نظر بیڈ پر کروٹ کے بل لیتی اینم پر پڑی۔ اس کی سفید ٹی شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، اس کا ٹراؤزر جس کے پائنچے موڑے ہوئے تھے، بال پشت پر کھلے چھوڑے، وہ گہری نیند میں محو تھی۔ آبس اس کا چہرہ دیکھتے مسکرا اٹھا۔ ہاتھ میں تھامے کپڑے ایک طرف رکھتے وہ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے، سائڈ ٹیبل کے دراز سے بام نکالتے اس کی پچھلی گردن سے بال سمیٹتے اس کے کاندھے پر گرا گیا۔ اس کی دودھیا گردن پر ان سرخ نشانوں کو دیکھتے اسے تیش آیا تھا۔ یقیناً یہ اینم کے باپ کے دیے گئے نشان تھے۔ اپنی انگلیوں کی پوروں پر بام لگائے اس نے نہایت نرمی سے اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔
گہری نیند میں اس کا لمس محسوس کرتے اینم بے چین سی ہوتی کسمسائی تھی۔ عابد نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرتے، پھر اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک حواسوں پر طاری ہونے والی تھی۔ بے ساختہ جھکتے وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھتے اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ اپنے سینے میں بھڑکتے جذباتوں پر وہ بند نہیں باندھ پایا تھا۔ اینم کا لمس محسوس کرتے ایک سرور سا اس کے وجود میں دوڑ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اپنی گردن پر پرتپش بوسوں کی برسات محسوس کرتے اینم کسمساتے اس سے دور ہوئی۔ آبس جیسے ایک طلسمی حصار سے باہر آیا تھا۔ خمار بھری سرخ نظروں سے اس کی گردن پر دی گئی اپنی سوغاتوں کو دیکھتے وہ آگے بڑھتے، اس کے ساتھ دراز ہوتے، اس کے پہلو میں ہاتھ رکھتے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ گہری نیند میں اپنی گرد ایک مضبوط حصار محسوس کرتے اینم کے ابرو آپس میں ملے، لیکن نیند اس قدر غالب تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں ناکام ہوتے، خود کو اس مضبوط حصار کے حوالے کر گئی۔ کئی گھنٹوں بعد مکمل نیند پوری کرتے وہ بیدار ہوئی تھی۔ اینم نے کچھ پل ایسے ہی لیٹے سفید ریلنگ کو تکتے یہ جاننا چاہا کہ وہ کہاں ہے۔ جلد ہی اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ وہ اس گھر میں اب اس گھر کے مالک آبس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ کیسے قسمت کا کھیل پلٹتا ہے۔ کل تک وہ ایک گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں ہر روز اپنے باپ کی مار کا نشانہ بنتی رہی تھی، اور آج وہ اس شخص کی زوجیت میں تھی جس شخص کے باپ کے پاس اس کے باپ نے اسے ایک باندھی کے طور پر پیش کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس شخص نے محض اس کی عزت بچانے کی خاطر اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ شخص تو اس کے باپ کے انتظار میں ہے کہ وہ کب آ کر اسے لے جائے، جبکہ وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اس کا باپ واپس اسے لینے نہیں آئے گا۔ پھر اس نکاح کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ شخص اسے دنیا کی ٹھوکروں کی نظر کر دے گا، اسے چھوڑ دے گا؟ اس کے چھوڑ دینے پر وہ کہاں جائے گی؟ یہاں تو اس کی عزت محفوظ تھی، باہری دنیا میں کیا وہ کمزور جان اپنی عزت کی حفاظت کر پائے گی؟ اس شادی کا اختتام تو یہی ہونا ہے، اسے اپنی راہ چلے جانا ہے، اور آبس کو اپنی راہ۔ پھر علیحدگی کا سوچتے اس کا دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ اس شخص اس کے دل کو بھا گیا ہے۔ شاید اس پل اس شخص نے اس کے دل تک رسائی حاصل کی تھی جب اس نے اس کے ننگے سر پر چادر ڈالی تھی۔ مختلف سوال ذہن میں گڈمٹ ہو رہے تھے، اور آخر میں جو انکشاف ہوا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے الگ ہونا ہے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میری عزت کی حفاظت کی۔ اس نے اپنے آپ کو باور کروایا۔ میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گی، اپنے آپ سے کہتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس کی نظر کمرے میں موجود سامان پر پڑی، اینم نے آگے بڑھ کے سب سامان دیکھا۔ جو ایک لڑکی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ چیزیں موجود تھیں۔ اپنے لیے ایک سرخ رنگ کی شلوار قمیص کا انتخاب کرتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ گھٹنوں تک آتی سرخ ریشمی قمیص چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھے باہر آئی تھی۔ بنا کسی ہار سنگھار کے بھی وہ اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید باہر ہو۔ اینم یہ سوچتے کمرے سے باہر نکلی۔ خوبصورت لاؤنج کو پار کرتے اس کی نظر اوپن کچن میں مگن انداز میں کام کرتے آبس پر پڑی، جو ایپرن پہنے کھانا بنانے میں مشغول تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یوں مہارت سے ہاتھ چلاتے دیکھ اینم کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ کھانا پکانا جانتا تھا؟ میں کر دیتی ہوں۔ اینم نے اسے مصروف دیکھتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آبس نے اس کی آواز سنتے نظریں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ لال رنگ میں ہر زیب و آرائش سے پاک وہ قیامت خیز حسن لیے اس کے سامنے کھڑی، اٹھتی جھکتی پلکوں کی باڑ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آبس جب جب اس لڑکی کو دیکھتا تھا اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگتا تھا، جبکہ آنکھیں اس پری پیکر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھی۔
جیسے یہ دنیا کا آخری حسین منظر ہو جو روح کو تازگی بخش رہا ہو۔ میں بنا دوں؟ اسے اپنی جانب یوں دیکھتے پا کر وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ اس شخص کی لو دیتی نظریں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑا جاتی تھی۔ نہیں، میں بنا لوں گا، تم بیٹھو۔ اس کی مدھم سر بکھیرتی آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آتے کہتے اسے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ اینم محض اس بات میں سر ہلاتے ڈائننگ ٹیبل پر موجود کرسی پر جا بیٹھی، جبکہ نظریں اس خوبرو شخص کا طواف کر رہی تھیں۔ پڑھتی ہو تم؟ عابس جو اس کی نظروں کا ارتکاز خود کی ذات پر محسوس کرتے اندر ہی اندر مسرور ہو رہا تھا، اس سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، اینم کے لہجے میں یکدم اداسیت گھلی۔ کیوں؟ عابس نے حیرانی سے پوچھا۔ وسائل نہیں تھے، مختصر سا جواب دیتے وہ اپنی نظریں اپنے ہاتھ پر مرکوز کر گئی۔ عابس پلیٹ میں کھانا ڈالے اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ ٹیبل پر رکھے لذیذ کھانے کو دیکھتے اینم کی بھوک جم گئی۔ ابھی وہ نوالا لیتی اس سے قبل عابس کی جانب سے کی گئی حرکت پر وہ سن ہوئی۔ عابس اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتے، اس کے بالوں کو سائڈ پر کرتے اس کی پچھلی گردن کے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے سرد لمس کو محسوس کرتے اینم کا دل ساکت ہوا، پورے وجود میں برقی روسی دوڑ اٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں آتے وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے ٹوٹتی آواز میں بولی۔ زخم دیکھ رہا ہوں، مرہم لگایا تھا، کچھ فرق پڑا؟ عابس نے عام انداز میں کہتے اس کی روح فنا کی۔ کس نے لگایا تھا مرہم؟ اور کب؟ اینم نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ میں نے لگایا، جب تم سو رہی تھی۔ عابس کو اس کی حیرانی بھا رہی تھی، اس کا یوں حیران ہوتے آنکھیں پھیلاتے اس کی جانب دیکھنا عابس کو وہ انتہائی حسین لگی۔ آپ میرے قریب آئے تھے عابس؟ وہ اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے بے یقینی سے چیخی۔ ہاں، میں تمہارے قریب آیا تھا اینم۔ عابس مسکراہٹ ضبط کیے اسی کے انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آپ میرے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ اینم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیروں سے چل کر آ سکتا ہوں تمہارے قریب، اب بیٹھو کھانا کھاؤ۔ عابس نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہتے نوالا بناتے اس کی جانب بڑھایا۔ ہمارا رشتہ کاغذی ہے، آپ مجھے جلد چھوڑ دیں گے، اسی لیے آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے میری عزت بچانے کی خاطر مجھ سے نکاح کیا ہے، اور اس کے لیے میں مرتے دم تک آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ نہ جانے اس کی رنگت تیش کے باعث سرخ ہو رہی تھی یا یہ بات سوچتے شرم کے باعث کہ عابس اس کے نزدیک آیا تھا، وہ بھی اس کی بے خبری میں۔ پلیٹ اٹھاتے وہ اسے کہتے کمرے کے جانب بڑھ گئی۔ عابس نے اس کی پشت کو تکتے اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ خفت اور شرم میں مبتلا اسے اس انداز میں بات کر گئی تھی۔ عابس کا دل باغ باغ سا ہوا تھا، اس کے لبوں سے نکلتا اپنا نام کس قدر حسین لگتا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا اسے عابس کی ہمراہی میں گزارتے۔ اپنی پچھلی زندگی تو جیسے وہ بھول ہی بیٹھی تھی، ہر وقت ذہن میں سوچوں پر یہ خوبرو شخص سوار رہتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کی اسیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا بھی خیال رکھتا، گویا یوں جیسے وہ اس لیے حد درجہ اہم ہو، جبکہ اینم اپنے اس خوش فہمی کو سوچتے ہر بار تلخی سے مسکرا دیتی تھی۔ بھلا وہ شان و شوکت والا خوبرو مرد اس جیسی ادنا سی لڑکی کو اہم سمجھتا ہوگا؟ وہ تو محض انسانیت کے ناطے اس کا خیال رکھتا ہے، پر وہ اپنے دل کو اس کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ 1000 پہرے بٹھائے اس دل پر، لیکن یہ دل ہمک ہمک کر اس شخص کے پیروں میں گرتے جیسے اپنی ہار تسلیم کر گیا تھا۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی وہ میلوں دور تھے۔ ایک دیوار ان کے درمیان تھی جو گرانے کی کوشش وہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہمت نہ تھی۔ کیسے اس شخص کو کہہ دیتی کہ مجھے تو عمر اپنی زوجیت میں رہنے دو، میرے نام کے آگے سے اپنے نام کا حوالہ کبھی مت چھینو، میں ساری زندگی تمہاری باندھی بننے کو تیار ہوں، بس اس کے بدلے تم مجھے اپنا آپ سونپ دے، میری محبت کو امر کر دو۔ پر کاش وہ یہ کہہ پاتی۔ آج بھی گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے اپنی تھوڑی اپنے گھٹنے پر رکھے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی، جو صوفے پر سوتے خود اپنے ہی لیے بے آرامی چنتے اسے آرام دے گیا تھا۔ یکدم اس کی نظر اپنی پائل پر پڑی، وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ پتہ ہے
پہلے میں جب جب تمہارے ساتھ جڑے وہ پل یاد کرتی تھی تو سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن اب جب میں وہ پل یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بے وفائی کر رہی ہوں اس شخص کے ساتھ۔ اب اس شخص کو دیکھنا پرسکون کرتا ہے، اس شخص کو آواز سکون کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ سکون عارضی ہے کیونکہ یہ شخص میرا نہیں، بہت جلد دور کر دے گا مجھے، اور پھر میں اس سکون سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔ کہتے کہتے اس کی آواز نم ہوئی، اور کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل کی بجتی آواز سنتے اس نے اپنے آنسو پونچھتے اپنی جگہ سے اٹھتے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھاتے بند کرنا چاہا، اس غرض سے کہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، لیکن موبائل پر موصول ہوتی تصویر دیکھتے اس کے ہاتھ بے ساختہ کانپے تھے۔ اسکرین پر عابس کی تصویر تھی کسی لڑکی کے ساتھ جو پینٹ شرٹ میں ملبوس اس کا بازو تھامے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ عابس بھی اس کی جانب دیکھتے ہنس رہا تھا۔ یہ تصویر مکمل لگ رہی تھی، وہ ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں، بے ساختہ گھٹن کا احساس سینے میں اٹھا، یوں لگا جیسے دل پر بوجھ سا آن ٹھہرا ہو۔ اس تصویر کے وار سے وہ نہیں سنبھلی تھی جب دوسری تصویر موصول ہوئی جس میں بیرونی ملک کے سمندر کے کنارے کھڑے وہ ہنس رہے تھے۔ اینم کو لگا جیسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ تو یہ وجہ تھی اسے قبول نہ کرنے کی اور اسے آزاد کرنے کی۔ مطلب واقعی وہ شخص محض انسانیت دکھا رہا تھا، دلی وابستگی اسے نہیں ہوئی تھی، محض اینم کو ہوئی تھی۔ وہ کیا کرے گی اب؟ اگر اس شخص نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ اسے تو عادت ہو گئی تھی اس شخص کی، اور عادت تو محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے، جو آسیب کی مانند انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ اینم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل واپس رکھتے عابس کی جانب دیکھا، دل یکدم بھر آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دوپٹہ اپنے منہ پر رکھے واش روم میں جا کے بند ہوئی۔ واش روم کے دروازے کے ساتھ لگتے وہ منہ پر دوپٹہ جمائے شدت سے رو رہی تھی۔ شاید اس کے نصیب میں خوشیاں نہیں تھی، سکون نہیں تھا۔ خیریت، آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ عابس نے کچن میں کام کرتی اینم کو دیکھتے پوچھا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، اور عابس جسے عادت ہو گئی تھی صبح اٹھتے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے کی، اس کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ اس نے شہر میں موجود اپنا خاندانی بزنس جوائن کر لیا تھا۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ پہننے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ باہر آیا جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی اینم پر پڑی۔ اسے ایک مہینے میں ان کے درمیان کئی بار قربت کے چھوٹے موٹے لمحے حائل ہوئے تھے، اور وہ قربت بھی عابس کی جانب سے تھی۔ یہ ایک ماہ اینم کی سنگت میں اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار وقت تھا۔ کچھ نہیں، اینم نے بنا اس کی جانب دیکھے ناشتہ بناتے ٹیبل پر رکھتے جواب دیا۔ عابس کو آج وہ بجھی بجھی سی لگی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ عابس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ ناشتہ کریں۔ اینم نے اس کی توجہ ناشتے کی جانب مبذول کرائی۔ عابس جانتا تھا کہ کچھ ہوا ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی۔ لب بھیجے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتے ناشتہ کرنے لگا۔ آج شام آپ جلدی گھر آ جائیے گا، مجھے بات کرنی ہے کچھ ضروری۔ اینم نے اس کے سامنے بیٹھتے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کر لو بات۔ عابس بے چین ہوا تھا بات جاننے کے لیے، وہ کیوں آج اتنا عجیب انداز اپنائے ہوئے تھی، ورنہ اس کی ایک ماہ میں وہ اس قدر نارمل بات کر لیتی تھی تو کبھی ہنسی مذاق بھی نہیں۔ شام میں ہی کرنی ہے۔ اینم نے اسپاٹ نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ عابس نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس جانے کے لیے باہر نکلا جب کچھ خالی پن محسوس کرتے اس نے اپنے عقب میں دیکھا۔ آج وہ اسے دروازے تک خدا حافظ بھی نہیں کرنے آئی تھی۔ عابس کو حیرت ہوئی، اپنا سر جھٹکتے وہ آفس کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے آزادی چاہیے۔ شام کا وقت تھا جب عابس نے آفس سے آتے اینم کے سامنے بیٹھتے اس سے بات جاننی چاہی تھی، لیکن اس کی جانب سے آتے جواب کو سنتے عابس بے یقین ہوا تھا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ عابس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے آزاد کر دیں، میرے بابا واپس نہیں آئیں گے اور میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ آنسوؤں کا گولا نگلتے اس نے نظریں جھکائے عابس کے وجود کو جلتی آگ میں جھونک دیا تھا۔ ایک بیوی شوہر پر بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ عابس نے طیش کے عالم میں اس سے پوچھا۔ کاغذی بیوی ہو سکتی ہے بوجھ۔ آپ نے انسانیت کے ناطے مجھ سے شادی کی تھی،
میری عزت بچانے کی خاطر کی تھی، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ کی اپنی بھی زندگی ہے جو میری وجہ سے شاید رک چکی ہے ایک جگہ۔ اینم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہو۔ نکاح نکاح ہوتا ہے، بیوی اور شوہر ان کا رشتہ کوئی کھیل نہیں جو تم کاغذی بیوی خود کو سمجھ رہی ہو۔ عابس بھی تیش میں آتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آج پورا دن آفس میں پریشان تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں۔ اس کی باتیں سنتے اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ جس سے محبت نہیں کرتے اس کے ساتھ کیسے ایک زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ بابا کے آتے ہی مجھے آزاد کر دیں گے، جبکہ میں اپنے باپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ آپ پر ساری زندگی تو بوجھ نہیں بننا مجھے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میری وجہ سے آپ اپنی محبت سے دور ہو گئے ہیں، نکال پھینکے مجھے اپنی زندگی سے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی جب عابس اس کی باتیں سنتے خود سے ضبط کھوتا اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے لبوں پر قفل لگا گیا تھا۔ اینم ساکت سی ہوئی، اس افتاد پر گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اپنی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے اس نے عابس کے سینے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ اینم کو لگا کہ اب اگر اس کی سانسوں کو آزادی نہیں بخشی گئی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ عابس نے اس کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کرتے اس کے کان کے نزدیک جھکتے گہری سانس بھری۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ بوجھ ہو تمہیں نکال پھینکو اپنی زندگی سے؟ اس کے کان میں بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتے وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ اینم نے سانسیں استوار کرتے اس کی جسارت پر اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا، جس کی دھڑکنوں کی گونج اسے اپنی سماعتوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ عابس، گہری سانسوں میں اس کا نام پکارا۔ جی جانے عابس، بولو کیا کہہ رہی تھی؟ کہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکوں، اپنی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ عابس نے اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود کی کستوری سی مہک کو سانسوں میں اتارتے مخمور لہجے میں کہا تھا، جس کو ساری زندگی دعاؤں میں مانگا ہو اور وہ آپ کی زندگی میں اتفاق سے شامل ہو جائے تو دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوگا وہ شخص جو اسے اپنی زندگی سے نکالے گا۔ تم کہتی ہو محبت کو زندگی میں شامل کرو، تو میں نے اپنی محبت کو ہی اپنی زندگی میں شامل کیا ہے نین۔ بھاری گمبھیر لہجے میں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس پر انکشاف کر رہا تھا، خوبصورت انکشاف جو اینم کی ہستی کو ہلا گیا تھا۔ نین، اینم نے بے یقینی سے نام دہرایا۔ افسوس تم اپنے بچپن کے دوست کو بھول گئی جس کی دی گئی پائل تم اپنے پیر میں پہنی ہوئی ہو۔ عابس نے افسردہ لہجے میں اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے کہا، اچھا چلو یاد کرو، کیسا دکھتا تھا وہ؟ کیا اس کی آنکھیں میری طرح بھوری تھی؟ اچھا کہ اس کی کلائی پر ایسا ایک کٹ تھا؟ کیا اس کے پاؤں کی ایک پائل تمہاری رہ گئی تھی؟ اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے اس نے یاد دلانا چاہا۔ اپنی کلائی آگے کرتے اس نے وہ کٹ اسے دکھایا اور پھر آگے بڑھتے اپنی الماری کی دراز سے اینم کی جیسی ہی پائل نکالتے اس کے سامنے لہرائی۔ اینم کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ آپ میرے دوست عابس؟ اینم بے یقینی سے گویا ہوئی۔ اب بھی کوئی شک ہے نین؟ عابس مسکراتا ہوا اس کے پاس آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دور کہیں ماضی کی یادیں تازہ ہوئیں۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک بن رہا تھا۔ تب عابس اس کے گاؤں آیا تھا اپنے بابا کے ساتھ، کیونکہ اس کے بابا اپنا پیسہ لگا رہے تھے اس کلینک پر۔ مدرسے جاتی اینم کی نظر ایک دن عابس پر پڑی تھی جو ہاتھ میں چاکلیٹ تھامے کھا رہا تھا۔ وہ ترسی نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب عابس کی نظر اس پر پڑی تھی، عابس اسے اپنی چاکلیٹ کی جانب متوجہ دیکھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے اسے اپنی چاکلیٹ دے گیا تھا۔ اینم نے بنا جھجکے اس کے ہاتھوں سے چاکلیٹ تھامتے کھانا شروع کر دی تھی۔ عابس اس کی جلد بازی پر ہنس دیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عابس نے اس چھوٹی سی بچی سے پوچھا جو بمشکل سر پر ٹھہرا دوپٹہ سنبھال رہی تھی، جبکہ عابس کی ساری توجہ اس کی گردن کے بیچوں بیچ موجود اس تل پر تھی
اسے گردن پر چمکتا یہ تل نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ میرا نام نین ہے، سب مجھے نین بلاتے ہیں، پر اصل نام اینم ہے، 6 سالہ اینم نے جواب دیا۔ اوہ، بہت پیارا نام ہے تمہارا، تم مجھ سے دوستی کرو گی اینم؟ عابس کو یہ بچی نہ جانے کیوں بہت اچھی لگی تھی اور اس سے دوستی کا خواہش مند ہوا تھا۔ تم بنو گے میرے دوست؟ اینم نے حیرانگی سے پوچھا، اور حیرانی ہوتی بھی کیوں نہ، کہاں وہ میلے بوسیدہ لباس میں ملبوس اور کہاں وہ مہنگے پوشاک پہنے اس سے دوستی کا خواہش مند تھا۔ ارے ہاں، کیوں نہیں، میں بنوں گا نا تمہارا دوست، عابس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ نام بتاؤ اپنا پھر، اینم نے اس کا نام پوچھا۔ آپ نام ہے میرا، عابس نے جواب دیا۔ یوں تو ان دونوں کی دوستی شروع ہوئی۔ اینم روزانہ مدرسے کے وقت اس سے ملنے آتی اور عابس کے ساتھ بیٹھتے، چاکلیٹ کھانے کے ساتھ ساتھ مختلف کھیل کھیلتے، اس سے باتیں بھی کرتی۔ اس کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ جب ایک دن اینم کی نظر وہاں سے گزرتی عورتوں پر پڑی جس میں ایک عورت نے پیروں میں پائل پہن رکھی تھی۔ اینم کو اس کی پائل انتہا کی اچھی لگی۔ اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار آپ سے کیا، جس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے پائل لا کر دے گا۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، ایسے میں آج کلینک کی تعمیرات کا آخری دن تھا۔ عباس صاحب عابس کے ہمراہ تعمیرات دیکھنے آئے تھے۔ عابس اپنے گھر سے اپنی مرحوم ماں کی پائل لیتے اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اینم پاس آتے بیٹھی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، آپ نے اس کے سامنے پائل لہراتے اس سے کہا۔ ارے یہ تو بہت پیاری ہے، یہ تم میرے لیے لائے ہو آپ؟ اینم نے خوشی سے چہکتے پائل ہاتھ میں تھامی۔ ہاں نا، تمہارے لیے، یہ میری مما کی تھی لیکن اب سے تمہاری ہیں اینم، آپ نے مسکراتے اسے بتایا۔ یہ میری ہیں، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی آپ، اینم نے پائل کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے چومتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے کہنے پر مسکرا دیا۔ اب یہ لو تمہاری چاکلیٹ، آپ نے مسکراتے اس کی جانب چاکلیٹ بڑھائی، جسے تھامتے ہی وہ کھانے لگی۔ یکدم رفیق صاحب کی آواز سنتے اینم ہڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں آپ، پھر آؤں گی تم سے ملنے، اینم کہتے ہوئے ایک پائل ہاتھ میں تھامے وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ ایک پائل وہیں آپ کے پاس رہ گئی۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ کل وہ آئے گی اپنے پاس رکھ لے گی، لیکن وہ کل آئی ہی نہیں۔ دن گزرتے چلے گئے، اینم اس سے ملنے نہیں آئی۔ وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ عباس صاحب اس کی طبیعت خرابی کے سبب پریشان ہوتے پورے گاؤں میں اینم اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ کروا چکے تھے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ بچپن کی گہری دوستی تھی جو دونوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی تھی۔ رفیق صاحب نے اس گاؤں میں اتنے قرضے لیے تھے کہ ادا کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے شہر کے ایک قصبے میں موجود گاؤں میں رہنے لگے تھے۔ عابس کو پڑھائی کے لیے اس کے ماموں کے پاس لندن بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ یہاں اس کی ایک ہی ضد تھی اور وہ تھی کہ اسے اینم چاہیے، اور دوسری جانب اینم کے لیے وہ پائل اور اس سے جڑی یادیں اس کی جہنم نما زندگی میں ایک ٹھنڈی خوشبو بکھیرتی فضا جیسی تھی۔ قسمت کا اتفاق تھا یا ان کے بخت میں ملنا لکھا تھا کہ رفیق صاحب نے جوئے کی بازی کے لیے جس سے قرضہ لیا وہ عباس صاحب نکلے، اور پھر وہ قرضہ ادا کرنے کے بجائے اینم کو ان کے حوالے کر گئے۔ تب عابس کی نظر اینم پر پڑی تھی۔ اینم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری تھی، پھر اس کی گردن پر موجود وہ تل جو ہو بہو اس کی دوست کے جیسا تھا اسے ٹھٹکا گیا تھا، پھر اس کے پیروں میں موجود وہ پائل اس بات پر مہر لگا گئی تھی کہ وہی اس کی نین ہے، اسی لیے اس نے پل نہیں لگایا تھا اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے میں۔ آپ مجھے پہچان گئے تھے عابس؟ اینم نے نم نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن تم مجھے نہیں پہچانی، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں تو مجھ سے آزادی چاہیے اینم، میری یادداشت میں تم ہمیشہ زندہ رہی ہو اینم۔ میں نہیں جانتا تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں، پر مجھے تم سے محبت ہے۔ میری دعاؤں پر کن کہتے تمہیں مجھے سونپا گیا ہے، اور میں خدا کی دی گئی نعمت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اینم کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ اطراف میں محبت کر گیا تھا۔ اینم نے آزادی والی بات پر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے عابس، مجھے آپ چاہیے، عادت ہو گئی ہے آپ کی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ اینم نے نم آواز میں سے اپنے دل کا حال بتایا۔ عابس سرشاری سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے
اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ اینم اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجے اس کے لمس کی تپش سے جلنے لگی۔ یکدم اس کے ذہن میں وہ تصویر گھومی۔ وہ عابس کو خود سے دور کرتے شکوہ کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی کون تھی عابس؟ محبت کا اعتراف آپ مجھ سے کر رہے ہیں، پھر وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ کی تصاویر تھی وہ کیا تھا؟ اینم نے نم آواز میں اس سے شکوہ کیا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی کہ تمہارا موڈ خراب تھا۔ محترمہ، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے۔ محبت تم سے تھی، تم سے ہے اور تم سے ہی رہے گی۔ عابس نے نفی میں سر ہلاتے اس تصویر میں موجود لڑکی کی بابت بتایا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کے سینے پر سر رکھے وہ سوں سوں کرتی اس سے تصدیق مانگ رہی تھی۔ جھوٹ کہہ رہا ہوتا تو یہاں ہوتا کیا؟ اب چپ کرو، پورے 1 ماہ دور رکھ کر تڑپایا ہے تم نے۔ عابس نے اسے گود میں اٹھاتے بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے خفگی سے کہا۔ آپ پہلے اظہار محبت کر دیتے تو نہیں رکھتی دور میں آپ کو۔ ہنستے ہوئے کہتی وہ عابس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ واللہ الہی، ایسی عنایتیں روزانہ ملنی چاہیے۔ اب میری باری۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے، شوخ لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اینم نے سپردگی کے عالم میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ بدلے میں عابس اس کی ذات کو خود میں گم کرتے 2 روحیں ایک جان کر گیا۔ 3 ماہ بعد پھر آج عابس کی سالگرہ تھی۔ اینم نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ کیک بناتے کمرے کی سجاوٹ کرنے کے بعد اب وہ خود کو سجا رہی تھی۔ لال رنگ ریشمی ساڑی پہنے اس نے اپنے بھورے آبشار کی مانند بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب سے عابس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا اس کی زندگی رنگوں سے بھر گئی تھی۔ گویا اسے اتنی خوشی مل گئی تھی کہ اس سے سمیٹی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، اور اب تو اسے خدا کی طرف سے ایک اور تحفہ بھی ملنے والا تھا۔ ابھی اس نے کمرے سے نکلتے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے عباس صاحب کے ہمراہ اپنے والد صاحب رفیق کو دیکھتے وہ تھمی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھیلی۔ اس نے خوف سے پھیلی آنکھیں لیے عباس صاحب کی جانب دیکھا، جن کی خون خوار نظروں کا مرکز وہی تھی، جبکہ اس کے باپ کے چہرے پر بھی ناقابل فہم تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اپنی اوقات بھول گئی ہو لڑکی، باندھی ہو تم، کیسے میرے بچے کو اپنے چکر میں پھنسایا؟ عباس صاحب اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے غرائے۔ میں نے نہیں پھنسایا، وہ شوہر ہے میرے، اینم نے خوفزدہ آواز میں انہیں بتایا۔ بدذات لڑکی، نہیں ہے وہ تمہارا شوہر، نکلو یہاں سے۔ عباس صاحب تیش میں آگے بڑھتے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے اسے بالوں سے جگڑتے ہوئے باہر کی طرف پھینک گئے، جبکہ رفیق صاحب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیٹی پر کوئی شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اینم ان کے دھکے کے باعث زمین پر جا گری تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ کرراہ کر اٹھی۔ ابھی تو اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ خدا اسے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے۔ کیا اس ظالم جابر شخص کے سبب وہ اپنی اولاد کھو بیٹھے گی؟ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ وہ روتے ہوئے عابس کا نام لیتے چیخی، خدا را رحم کھائیے، بیوی ہوں میں آپ کے بیٹے کی، پلیز مت ماریں۔ عباس صاحب اس کا عابس کا نام لے کر چیخنے پر تیش میں آتے اس کی کمر پر بے دریغ لاتے مارتے ہوئے اسے بلبلانے پر مجبور کر گئے۔ اینم کا وجود سن پڑ رہا تھا، دل شدت سے اس شخص کو صدائیں دے رہا تھا جس نے اسے ہر بار ہر بلا سے بچایا تھا۔ اس سے قبل عباس صاحب اس کے پیٹ پر وار کرتے، کوئی آندھی طوفان بنا اندر آتے اس کے وجود کو اینم سے دور کر گیا تھا۔ اینم نے درد سے کرراہتے اس شخص کی جانب دیکھا جو آج بھی اس کے سامنے ایک دیوار کی مانند کھڑے ہوتے اسے بچا گیا تھا۔ بابا پاگل ہو گئے ہیں آپ، کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس پر؟ عابس اینم کو زمین پر پڑے دیکھ عباس صاحب کی طرف دیکھتے دھاڑا، کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بدذات سے شادی کرنے کی؟ یہ باندھی ہے۔ عباس صاحب بیٹے کی اس بدتمیزی پر آپے سے باہر ہو اٹھے تھے۔ باندھی نہیں ہے یہ بیوی ہے میری، عابس کی بیوی ہے یہ، اسے جان سے مارنا تو دور آپ ہاتھ لگا کر دکھائیے،
میں سب کچھ تہس نہس نہ کر دوں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اینم کی درد بھری سسکی سنتے وہ شخص انتہائی ضبط کے باوجود اپنے آپ پر قابو کھوتے وہاں رکھا واز پوری شدت سے فرش پر پھینکتے ہوئے چیخا تھا۔ عباس صاحب بیٹے کا جنونی روپ دیکھتے چپ ساتھ گئے۔ عابس نے نیچے زمین پر بیٹھتے اینم کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی راہ لی۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا بابا، کچھ بھی، تو یاد رکھے گا میں یہاں کھڑے ایک ایک شخص کو دردناک موت دوں گا۔ اینم کو آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ چیختے ہوئے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی آگے بھگا کر لے گیا۔ رفیق صاحب نے خوفزدہ نظروں سے عباس صاحب کی جانب دیکھا۔ عباس صاحب نے رفیق صاحب کو دیکھتے اپنے ساتھ آئے ہوئے گارڈز کو اشارہ کیا۔ رفیق صاحب کو پکڑیں اور اب گاڑی میں سوار ہوتے یہاں سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا جنونی روپ دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کے لیے حد درجہ عام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو ان کا بیٹا سب کچھ تباہ و برباد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رفیق صاحب نے اینم اور عباس کو ہنسی خوشی ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ اطلاع جا کر عباس شاہ کو دی، جو شاید طیش میں آتے ہوئے ہوش و حواس گنوائے شہر آئے اور اس نازک وجود پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب انہیں اپنے بیٹے کا انداز سوچتے ہوئے خوف آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو وہ کر چکے تھے، لیکن اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گوا دیتے۔ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ غصے میں اندھے ہونے کے بجائے عقل مندی سے کام لیتے اور اس لڑکی کو عابس کی زندگی سے آرام سے باہر نکال پھینکتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد ان کا بیٹا ان سے بدظن ہو گیا تھا۔ عابس ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا اضطرابی انداز میں ادھر ادھر کے چکر لگا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے آنے سے قبل کتنا تشدد و نازک جان برداشت کر گئی ہوگی۔ سب کے باعث اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، ماتھے کی ابری رگ اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ جبڑے سختی سے بھیجے وہ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ ایمرجنسی روم سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھتے وہ بے چینی سے گویا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے مسٹر عابس، اور خدا کی رحمت سے آپ کی اولاد بھی بالکل ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کے پیٹ پر وار کیا جاتا تو آپ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ ڈاکٹر نے اسے جیسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ عابس نے بے ساختہ جھکتے اللہ کے حضور شکرانے کا سجدہ کیا۔ ڈاکٹر اس شخص کو دیکھتے مسکرا دی۔ ڈاکٹر، میں مل سکتا ہوں اس سے؟ عابس نے ڈاکٹر سے اس سے ملنے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہم انہیں کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے بار بار اپنے لبوں سے لگاتے اس بات کا خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے۔ اینم نے اپنے بوجھل پلکیں کھولتے اپنے پاس اپنے محبوب کی موجودگی محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا۔ عابس کو دیکھتی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بے ساختہ ہاتھ پیٹ کی جانب بڑھا۔ عابس، ہمارا بچہ، سسکی بھرتے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہماری اولاد بالکل ٹھیک ہے جانم، سب ٹھیک ہے۔ عابس نے اسے یقین دلاتے اس کی نم پلکوں کو لبوں سے چھوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اینم آنکھیں میچتے شدت سے رو دی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا عابس، مجھے یہاں نہیں رہنا، بابا پھر آئیں گے، آپ کے بابا نے مجھے مارا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ خوفزدہ تھی ان دونوں سے۔ خوفزدہ آواز میں کہتے اس نے عابس کے سینے میں جائے پناہ تلاش کی۔ عابس اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت کو تھپکنے لگا۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے جانم، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، ان سب سے دور چلے جائیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ عابس نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک جان بری طرح خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اب وہ اسے یہاں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک فیصلہ اسی وقت اس نے کیا تھا، اپنی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی محبوب بیوی کی خاطر، جس فیصلے کو اسے جلد پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ 2 سال بعد پرائیویٹ ہاسپٹل کے بیڈ پر مشینوں میں جکڑے وجود کے سرہانے وہ دونوں کھڑے نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ اینم کی گود میں 2 سالہ ننھی سی انابیہ تھی۔ 2 سال پہلے ہوئے حادثے کے بعد عابس اینم کے ہمراہ لندن شفٹ ہو گیا تھا۔
2 سال تک اس نے عباس صاحب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا اور نہ ہی وہ رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری اور عباس صاحب کے کینسر جیسی جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہمہ وقت بیٹے سے ملنے کی آس میں رہتے وہ پشیمان تھے اپنی غلطی پر۔ وہ مشینوں میں جکڑے نم آنکھوں سے عابس کی جانب دیکھتے تو کبھی اینم کی گود میں موجود اپنی پوتی کی جانب، جو ٹکڑ ٹکڑ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بمشکل اپنے جسم کی تمام طاقت اکٹھی کرتے انہوں نے اپنے ہاتھ باہم جوڑتے اینم سے معافی مانگنی چاہی۔ اینم نے روتے ہوئے انابیہ کو عابس کو تھماتے عباس صاحب کے ہاتھ تھامتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ عابس بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا تھا۔ رفیق صاحب نشے کی حالت میں کسی گاڑی کے آگے آتے دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ یہ بات اس نے اینم کو ان کی وفات کے کافی عرصے کے بعد بتائی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اینم کسی حال سے تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا صدمہ لے کر اپنی اولاد کی صحت پر کوئی سمجھوتا کرے۔ معافی مت مانگے بابا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کا آپریشن کامیاب ٹھہرے گا، آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اینم نے خلوص دل سے انہیں دعا دی۔ عباس صاحب نے تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے عابس کی جانب دیکھا، جو ان کے دیکھنے پر چہرہ جھکائے رو پڑا۔ وہ جیسے بھی تھے اس کے باپ تھے اور باپ کا درجہ تو بلند ہوتا ہے۔ اینم نے جلدی سے نابیہ کو اپنی گود میں لیا اور باہر نکلتی چلی گئی۔ کچھ وقت کے لیے باپ بیٹے کو تنہا وقت گزارنے دیا۔ اینم کے جاتے ہی وہ عباس صاحب سے لپٹ کر شدت سے رو دیا۔ عباس صاحب نے بیٹے کو یوں لپٹنے پر آسودگی سے مسکراتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، گویا وہ اسی کے انتظار میں تھے کہ کب وہ آئے، انہیں معاف کرے اور وہ اس دنیا سے رخصت کر سکے۔